لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المسدد، والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بالسبع: أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سبطا هذه الأمة، ومنا المهدي الذي يقتل الدجال. صلوات پڑھ محمد. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد علی ابن احمد علی، مرحومہ فاطمہ بیگم بنت محمد علی چاند، سید ایاز علی اور جملہ مومنین و مومنات کی روحوں کو ارسال کرتے ہیں. صلی علی محمد وعلی محمد. شب شہادت امام سجاد، امام زین العابدین، امام سید الساجدین،
علی ابن الحسین علیہ السلام ہے، اور مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں آپ نے امام سجاد علیہ السلام نے دربار یزید میں یا کہیے جامع مسجد میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کا اقتباس پیش کیا اور اسی کی روشنی میں کچھ باتیں کی گئیں۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ امام کا پورا خطبہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ آپ نے یہ خطبہ جس ماحول میں ارشاد فرمایا، جن مشکلات اور پریشانیوں سے گزرنے کے بعد آپ نے یہ خطبہ دیا ہے، عام طور پر ایسا خطبہ عام انسان ہرگز نہیں دے سکتا ہے۔ ہم لوگ مجلس پڑھتے ہیں، جانتے ہیں نا، تھوڑی سی بھی مشکل ہوتی ہے، سر میں درد ہوتا ہے، صحیح سے تقریر نہیں ہو پاتی ہے، صحیح سے مجلس نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اور امام سجاد عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہے، آپ کی ولادت 38 ہجری میں ہوئی، شب شہادت ہے، لہذا تھوڑا بھی تذکرہ ہو جائے۔ 5 شعبان یا 15 جمادی الاول، اختلاف روایتوں میں، لیکن ایران وغیرہ میں زیادہ 5 شعبان مانتے ہیں۔ 38 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ مولائے کائنات کا زمانہ 2 سال دیکھا ہے، چونکہ مولائے کائنات کی شہادت 40 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت امام سجاد علیہ السلام 2 سال کے تھے، اور جب آپ کے چچا امام حسن علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی، اس وقت امام سجاد علیہ السلام 12 سال کے تھے۔ اور پھر اب 40 میں مولائے کائنات کی شہادت، 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت، اور پھر اس کے بعد 61 ہجری میں آغاز میں، یعنی 10 سال بعد واقعہ کربلا رونما ہوا۔ تو کل عمر کتنی ہوئی؟ کل عمر 22 سال چند مہینے۔ جب واقعہ کربلا رونما ہوا، اس وقت امام سجاد علیہ السلام 22 سال 5 مہینے کے تھے تقریباً، اور جس وقت یہ خطبہ ارشاد فرمایا اس وقت 22 سال 6 مہینے کے تھے۔ 1 مہینے کا عرصہ گزرا تقریباً۔ پہلی سفر کو یہ قافلہ شام پہنچا ہے، جو آپ مصائب میں سنتے رہتے ہیں۔ 3 دنوں تک باب الساعات پر، دروازہ ساعات پر، جو اب بھی موجود ہے، جائیں گے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ زیارت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مشرف کرے۔ 3 دنوں تک ٹھہرایا، اور پھر اس کے بعد اب تصور کیجئے امام کن حالات سے گزر کر آئے ہیں، معمولی نہیں ہے۔ کسی کے گھر میں ایک موت ہو جاتی ہے، کوئی ایک جنازہ دیکھتا ہے، ایک جنازہ اٹھا لیتا ہے اپنے عزیز کا، جس سے محبت ہے، اس کے اندر تاب نہیں ہوتی ہے۔ اور امام سجاد علیہ السلام اپنے بابا، اپنے چچا عباس، بھائی علی اکبر، قاسم، اون و محمد،
اور بھی دوسرے چچاؤں کے جنازوں کو دیکھا، اور پھر یہی نہیں، کس طرح سے 40 منزلیں کوفے سے شام تک طے کرا کے امام سجاد، اور کہیں پہ راستے میں امام سجاد کو ظالموں نے کوڑے بھی لگائے ہیں۔ اور جب پہنچے دربار یزید میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار طوق ہے، اور پھر اس کے بعد یزید، روایت میں ملتا ہے کہ اہل حرم کو قید خانہ شام میں بھیج دیا، اور امام سجاد علیہ السلام کو مسجد لے کے آئے، جامع مسجد، اسی میں دربار بھی تھا اس کا، پورا مجمع تھا، مسجد بھری ہوئی تھی، جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، شامیوں سے مسجد بھری ہوئی تھی۔ یزید نے خطیب سے کہا جاؤ منبر پر، اور منبر پر جانے کے بعد جو یزید نے کہا تھا آل ابو سفیان کے فضائل، جبکہ فضائل نہیں، اور علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہے، درباری خطیب آیا منبر پر، امام سجاد علیہ السلام نے اس کو منبر نہیں کہا ہے، لکڑیاں کہا ہے، آیا، اور آنے کے بعد اس نے پہلے آل ابو سفیان کی تعریفیں کی۔ اس وقت تک امام سجاد علیہ السلام خاموش تھے، لیکن جب اس نے آپ کے جد امیر المؤمنین اور آپ کے چچا امام حسن اور آپ کے والد امام حسین کو برا بھلا کہنا شروع کیا، امام سے برداشت نہیں ہوا۔ اگرچہ امام، صلوات پڑھتے پر محمد والے محمد، اگرچہ امام بیمار تھے، لیکن امام کی شجاعت دیکھیے کہ امام نے اپنی جگہ سے بیٹھے ہوئے آواز دی، ساحل امامو، جو مقتل میں آیا ہے، امام نے آواز دی بلند آواز سے، آپ نے خطیب کو ڈانٹا، ویلک ایھا الخاطب، اے خطیب تجھ پر وائے ہو، اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تو نے مخلوق کی خوشی کے لیے خالق کا غضب کمایا ہے، فتبوا مقعدک من النار، تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ امام سجاد نے ڈانٹا، یہ ذہن میں رہے کہ کتنی مشکلات کے بعد آئے ہیں، اور عمر بھی بہت زیادہ نہیں ہے، 22.5 سال کے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یزید سے کہا یا یزید اذن لی، اے یزید مجھے اجازت دے۔ اس دن بھی میں نے عرض کیا مجلس میں، یہ نہیں کہا کیا مجھے اجازت ہے، نہیں، بلکہ امام حکم کر رہے ہیں، اے یزید اذن لی حتی اسعد هذه الاواد، اے یزید مجھے اجازت دے تاکہ میں ان لکڑیوں پہ جاؤں، اور ان لکڑیوں پہ جانے کے بعد فاتکلم بکلمات، کچھ باتیں کروں، للہ فیہن رضا، کہ جس کے اندر اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور اہل مجلس کے لیے اجر و ثواب کی باتیں ہوں۔ آپ نے یہ کہہ کے اجازت لی، یعنی امام نے اپنی بات کو چھپایا نہیں کہ میں کس لیے منبر پہ جانا چاہ رہا ہوں۔ امام نے یزید سے کہا، اے یزید اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں پہ جاؤں
اور جانے کے بعد ایسی باتیں بیان کروں جس میں اللہ کی رضا و خوشنودی ہو اور جو بیٹھے ہوئے ہیں اہل مجلس کے لیے اجر و ثواب ہو. یعنی امام نے اس کے ذریعے سے تعریض کیا. بلاغت میں ایک اصطلاح آتی ہے تعریض. اس کے ذریعے سے تعریض یہ کیا کہ ابھی تک جو خطیب بیان کر رہا تھا اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں تھی، اللہ کا غضب تھا، اور اہل مجلس کے لیے اجر و ثواب کی باتیں نہیں تھی بلکہ گناہ اور عذاب کی باتیں تھی. اس لیے کہ مجلس میں جہاں پر علی اور اولاد علی کو برا بھلا کہا جائے اور اگر اہل مجلس خاموش ہے تو وہ سب کے سب گنہگار ہوں. اللہ کا غضب ان پر نازل ہوگا. امام نے یہ اشارہ کر دیا لیکن یزید اجازت نہیں دے رہا تھا. جب یزید نے منع کیا تو اب اہل مجلس جو کہ سب کے سب شامی تھے، مسجد بھری ہوئی تھی، جامع مسجد ہے، مسجد بھری ہوئی تھی. شامیوں کی طرف سے، اہل مجلس کی طرف سے آواز اٹھنے لگی کہ اے امیر اجازت دے دی جائے کہ ہم دیکھیں یہ نحیف لاغر و کمزور یہ قیدی کیا بیان کرتا ہے. اتنی مصیبتیں اٹھا کر آئے ہیں، بالکل نحیف لاغر و کمزور ہو چکے تھے امام، اور بیمار بھی. بیماری کی وجہ سے سید ابن طاووس نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، بیماری نے قد نحکت العلہ، بیماری نے نہایت ہی نحیف و لاغر و کمزور. سوچ نہیں سکتے امام کتنے نحیف و لاغر و کمزور ہو چکے تھے. تو مجمع نے یہ کہا کہ اجازت دی جائے، دیکھتے ہیں یہ کیا بیان کرتا ہے. لیکن پھر بھی یزید نے اجازت نہیں دی. اصرار بڑھتا گیا مجمع کی طرف سے اور یزید منع کرتا رہا، یہاں تک کہ یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید ابن معاویہ کا بیٹا یزید وہ بھی درمیان میں آیا اور اس نے بھی اپنے باپ سے کہا کہ اجازت دے دی جائے. جب یزید کے بیٹے نے اپنے باپ سے کہا تو اس وقت یزید نے یہ کہا کہ انہو من اہل بیت، یہ اہل بیت میں سے ہیں. قد زق العلم زقا، ان کو علم بھرایا گیا ہے ایسے ہی جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے. اگر یہ ممبر پہ چلے گئے جب تک آل ابی سفیان کو رسوا نہیں کر لیں گے اس وقت تک ممبر سے نہیں اتریں گے. لیکن جب اصرار زیادہ بڑھا تو یزید کو اجازت دینی پڑی. امام سجاد اٹھے مجمع سے اور اٹھ کر اب آئے. جو ابھی تک لکڑیاں تھیں اب یہ لکڑیاں ممبر بنی. صاحب ممبر سلونی علی مرتضی کا پوتا علی ابن الحسین اب ممبر پہ آیا ہے. خدا کی پورا مجمع دیکھ رہا ہے، خدا کی حمد و ثنا کی، اور خدا کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ نے اپنا تعارف کرایا. ضرورت تھی نا کہ اپنے آپ کو پہچنواتے تاکہ لوگ جانیں. کیا کہا گیا تھا کہ خارجی کو قتل کیا ہے، باغی کو قتل کیا ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ نواسہ رسول کو قتل کیا ہے، علی و فاطمہ کے لال کو قتل کیا ہے، یہ نہیں بتایا تھا. شام والے یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ترک و دیلم یا روم کے قیدی ہیں، اسیر ہیں. امام سجاد کو یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں. امام سجاد نے اپنا تعارف کرایا، پہچنوایا. ایھا الناس اعطینا ستن، اے لوگو اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں. وفضلنا بسبع، اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے. اعطینا العلم والحلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے،
حلم و بردباری عطا کی ہے، جمع مردی عطا کی ہے، فصاحت و بلاغت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں شجاعت عطا کی ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہماری محبت کو مومنین کے دلوں میں رکھا ہے۔ اور پھر فرمایا وَفُضِّلْنَا، اور جو ہمیں فضیلت دی ہے، بِأَنَّ مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارِ، نبی مختار ہم میں سے ہے، وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہے۔ امام نے ابھی علی ابن ابی طالب نے کہا تو میں نے ترجمہ کر دیا، ورنہ صرف من الصدیق کہا ہے امام نے کہ صدیق ہم میں سے ہے، تاکہ لوگ سوچیں کون صدیق ہے، کون صدیق ہے۔ کسی نے وہاں پہ اعتراض نہیں کیا ہے، اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صدیق صرف ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اور وہ یقیناً صدیق نہیں ہو سکتا جو صدیقہ کے مقابل میں آ جائے۔ چونکہ دونوں میں سے ایک ہی صدیق ہو سکتے ہیں۔ شہزادی کونین کے لیے مسلم ہے کہ صدیقہ تھی، صدیقہ کے مقابل میں جو آیا ہے وہ کبھی صدیق نہیں ہو سکتا ہے۔ صدیقہ کے مقابل میں جو آئے گا وہ کذاب ہوگا، کذاب ابن کذاب ہوگا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ پھر آپ نے فرمایا وَمِنَّ الطَّيَّارِ، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، وَمِنَّ اسد اللہ واسد رسول، شیر خدا شیر رسول خدا ہم میں سے ہے، وَمِنَّ سِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، اس امت کے دو نواسے ہم میں سے ہیں، وَمِنَّ الْمَهْدِيُّ الَّذِي يَقْتُلُ الدَّجَّالَ، اور مہدی ہم میں سے ہے جو دجال کو قتل کرے گا۔ یہاں تک آپ نے اپنا اجمالی تعارف کرایا، تفصیل نہیں ہے یہاں پر، اجمالی تعارف کرایا آپ نے کہ اللہ نے، توجہ کیجئے، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ 6 چیزیں بیان کر دی اور 7 فضیلتیں بیان کر دی۔ پھر اس کے بعد یہ اجمالی طور پر ہے، پھر اس کے بعد امام نے فرمایا من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ حسبی و نسبی، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے پہچان لیا ہے، اور جس نے مجھے نہیں پہچانا اب میں اپنا حسب و نسب بیان کرتا ہوں۔ سنیے امام نے اپنا حسب و نسب کیسے بیان کیا۔ پہلے چند فضیلتیں بیان کر دی، امام نے فرمایا جس نے پہچان لیا مجھ کو کہ میں کون ہوں، اس نے پہچان لیا ہے، اور جو نہیں پہچان سکا اب میں اپنا حسب و نسب بیان کر رہا ہوں، مجھے پہچانو۔ آپ نے فرمایا، اب دوسری بار کہہ رہے ہیں ایھا الناس، اجمالی طور پہ جب بیان کیا تب بھی ایھا الناس کہا، اب پھر امام فرما رہے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا لال ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ردا میں حجر اسود کو رکھ کر اس کی جگہ پہ نصب کیا۔ چونکہ یزید نے کیا کہا تھا، میں نے خارجی کو قتل کیا ہے، امام فرما رہے ہیں مجھے خارجی نہ سمجھو، مجھے باغی نہ سمجھو، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ کیوں امام فرما رہے ہیں کہ میں مکہ و منا اور زمزم و صفا کا بیٹا ہوں؟ چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو مناسک حج کہتے ہیں، جہاں پر ہم حج بجا لاتے ہیں، جو مناسک توحیدی ہیں۔ یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں میں مکہ و منا اور زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، یعنی میں توحید کا فرزند ہوں۔
توحید ہمارے خون اور گوشت میں پیوست ہے. میں ابراہیم کا بیٹا ہوں, میں اسماعیل کا بیٹا ہوں. آپ اس کے ذریعے سے یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر جب چونکہ حج شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ میقات سے. احرام پہننے کے بعد احرام تو پہن لیا, لیکن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مکے سے. کیا فرمایا؟ انا ابن مکہ, میں مکہ کا بیٹا ہوں. اور کہاں پہ جا کے ختم ہوتا ہے؟ منا پہ جا کر کے حج ختم ہوتا ہے. لہذا فرمایا میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں. یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ چاہے حج ہو, نماز ہو, روزہ ہو, جو کچھ بھی ہو وہ سب میری بدولت ہے. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا اب اپنا تعارف جب مکہ و منا سے, یعنی گویا یوں کہہ دوں اپنا تعارف پہلے توحید سے کرایا. یہ فرمایا انبأتہ, میں اسے اپنا حسب و نسب بتاتا ہوں, پہلے توحید سے کرایا. اصول دین میں پہلی چیز کیا ہے؟ اول توحید, توحید سے کرایا. اور پھر اس کے بعد اب آئیے دوسرے کس سے؟ رسالت سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حجر اسود کو, وہ پورا واقعہ ہے نا, اختلاف تھا کہ کون رکھے. نبی اکرم آئے تھے اور پھر اس کے بعد اپنی ردا میں رکھا اور سب کو شریک کیا اور وہاں پر نصب کیا. تو بیان کر رہے ہیں کہ میں کس کا بیٹا ہوں, اپنا تعارف کرا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا انا ابن خیر من اعتذر وارتدا, انا ابن خیر من انتعلا واحتفا, انا ابن خیر من طافا وسعا, انا ابن خیر من حجا ولبا. امام فرما رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بہترین ازار کا مطلب لنگی پہنی اور ردا ڈالی, یعنی احرام, جس نے بہترین احرام پہنا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں. اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے نالین پہن کر کے بھی اور پاپ رہنا بھی حج کیا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بہترین تلبیہ کہی ہے, بہترین طواف کیا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے خانہ کعبہ کا سب سے بہتر طواف کیا, وہ حجا و لبا, حج کیا اور تلبیہ کہا. اور پھر اس کے بعد بیان کرتے ہیں انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا, میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق میں بٹھا کر کے ہوا میں لے جایا گیا. یعنی اب معراج کا تذکرہ امام کر رہے ہیں کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو معراج میں لے جایا گیا تھا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. امام بیان فرما رہے ہیں انا ابن من حمل فی البراق, میں اس کا بیٹا ہوں جس کو براق میں بٹھا کے ہوا میں لے جایا گیا. انا ابن من اسریا بہی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, میں اس کا بیٹا ہوں جسے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. انا ابن من بلغ بہی جبریل الی سدرۃ المنتہی, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو جبریل سدرۃ المنتہی تک لے کر گئے اور لے کر جانے کے بعد چھوڑ دیا کہ اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا, اگر اس سے آگے بڑھوں گا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. پھر امام فرماتے ہیں اپنے جد کے ذریعے اپنا تعارف کرا رہے ہیں انا ابن من دنا فتدلی فقاب قوسین او ادنا, میں اس کا بیٹا ہوں
جو اللہ سے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، چونکہ نبی اکرم جب معراج میں جا رہے تھے جبریل امین سدرۃ المنتہا تک لے کر کے گئے اور اس کے بعد پھر ساتھ چھوڑ دیا تو نبی اکرم دریائے نور میں بہتے چلے جا رہے تھے، بہت سارے حجابات کو طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اس مقام پر میں پہنچا کہ جہاں پر 2 کمان یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا، اور میں اپنے بندگی کے قدموں پر میں نے کھڑے ہو کر کے اللہ سے گفتگو کی، اللہ سے کلام کیا، لیکن کس کے لہجے میں کلام کیا؟ علی ابن ابی طالب کے لہجے میں کلام کیا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ پھر امام فرماتے انمنو من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے آسمان پر ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھی۔ انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر رب جلیل کو جو وحی کرنا تھی وہ وحی کر دی، اور پھر اس کے بعد بیان کیا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ آپ لوگ تھوڑا اور آگے چلے آئیے صلوات بھیجتے ہوئے۔ امام نے اپنا تعارف اپنے جد رسول خدا کے ذریعے کرایا، پہلے مکہ و منا کے ذریعے، زمزم و صفا کے ذریعے، پھر اپنے جد کے ذریعے کرایا، اور اب جو تعارف کرانے جا رہے ہیں، آپ نے ملاحظہ کیا اپنے جد رسول خدا کے ذریعے سے ان چند جملوں کے ذریعے سے تعریف کرائی، لیکن اب جب اپنے جد علی کے ذریعے سے تعارف کرانے جا رہے ہیں، توجہ رہے، اب یہی بلاغت ہے، اسی کو بلاغت کہتے ہیں کہ جس چیز کی ضرورت ہو اس کے مطابق گفتگو ہو۔ مکہ و منا کے ذریعے چند لفظوں میں اپنا تعارف توحید کے ذریعے کرایا، اپنے جد رسول خدا کے ذریعے چند لفظوں میں تعارف کرایا، لیکن جب اپنے جد امیر المومنین کے ذریعے تعارف کرا رہے ہیں، ابھی آپ ملاحظہ کریں گے کہ کس انداز میں اپنے جد امیر المومنین کے ذریعے تعارف کرا رہے ہیں، کتنے جملے اور کتنے فضائل اپنے جد کے بیان کیے۔ بلاغت یہی ہے۔ اب علی کا پوتا اس جگہ پہ بیٹھا ہے جس جگہ سے علی ابن ابی طالب کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ ابھی تک شامیوں نے جو مجمع موجود ہے، اس مجمع نے اس منبر سے صرف علی کی برائی، اولاد علی کی برائی سنی تھی، لیکن اب امام سجاد جب اپنا تعارف بیان فرما رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں انا ابن علی المرتضی۔ توجہ رہے، اپنا تعارف اپنے جد کے ذریعے کرایا تو آخر میں آ کر کے کہا انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، لیکن اپنے جد علی کے ذریعے جب تعارف کرا رہے ہیں شروع ہی میں اپنے جد کا نام لے آئے، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ کون علی مرتضیٰ؟ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے مخلوق کی ناک پر اتنی ضرب لگائی یا مخلوق کی ناک کو اتنا رگڑا کہ ان سے لا الہ الا اللہ کہلا لیا۔ پھر فرمایا انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین وحاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین۔ امام کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، امام کے جملے جو مقفع و مسجع ہیں اس کی طرف توجہ کیجئے۔ امام فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جو رسول خدا کی رکاب میں رہ کر کے جس نے
دو تلواروں سے جنگ لڑی ہے۔ جنگ احد میں جب علی کی تلوار ٹوٹ گئی تھی تو نبی اکرم نے اپنی تلوار دی، یا ذوالفقار آئی تھی اس سے علی نے جنگ لڑی تھی۔ تبھی تو جبریل نے قصیدہ پڑھا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ وَتَعْنَا بِرُمْحَيْن، اور جس نے حملہ کیا ہے دو نیزوں کے ذریعے سے، وَحَاجَرَ الْحِجْرَتَيْن، جس نے دو ہجرت کی ہے، ایک ہجرت مکے سے مدینے کی طرف، بلکہ میں کہوں گا ہجرت نہیں کی بلکہ ہجرت کرائی ہے۔ نبی کے بستر پر شب ہجرت میں علی سوئے ہیں، اور دوسری ہجرت مدینے سے کوفے کی طرف، وَبَایَعَ الْبَیعَتَیْن، اور دو بیعتیں کی ہیں۔ دو بیعت کون سی دو بیعت ہے جس کا تذکرہ امام سجاد فرما رہے ہیں؟ پہلی بیعت بیعت رضوان ہے، 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور مولا کائنات نے بھی ان دو بیعتوں کا تذکرہ اپنے خط میں کیا ہے۔ معاویہ سے جو خط و کتابت ہوئی تھی، معاویہ اپنے فضائل بیان کر رہا تھا تو مولا نے بھی اپنے فضائل بیان کیے، ان میں یہ بیان کیا کہ میں نے دو بیعت کی ہے۔ بیعت رضوان، جب میں نے بیعت رضوان کی تھی اس وقت تو کافر تھا، 6 ہجری میں کہاں ایمان لایا تھا، فتح مکہ کے بعد 8 ہجری کے بعد ایمان لایا۔ اور دوسری بیعت جو بیعت ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد، تو اس میں موجود تو تھا، شریک تو تھا، لیکن بعد میں تو نے بیعت کو توڑ دی تھی، مولا کائنات بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام سجاد اپنا تعارف کرا رہے، میں کس کا بیٹا ہوں؟ انا ابن صالح المؤمنین ووارث النبیین وقامع الملحدین ویعصوب المسلمین ونور المجاہدین وزین العابدین وتاج البکائین واصبر الصابرین وافضل القائمین من آل یاسین رسول رب العالمین۔ میں صالح المومنین کا بیٹا ہوں، وارث النبیین کا بیٹا ہوں، میں قامع الملحدین، ملحدین کو قلا قما کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں یعصوب المسلمین، مسلمانوں کے سردار کا بیٹا ہوں، نور المجاہدین، جو مجاہدین کا نور تھا، زین العابدین، جو عبادت گزاروں کی زینت تھا۔ خود زین العابدین اپنے جد کے لیے فرما رہے ہیں کہ میرا جد زین العابدین تھا، تاج البکائین تھا، رات میں سب سے زیادہ گریا کرنے والا تھا، اصبر الصابرین، سب سے بڑا صابر تھا، افضل القائمین، اور سب سے زیادہ رات میں عبادت کرنے والا تھا۔ امام سجاد کی عبادت کی، زہد و تقوی کی دوسرے مسلمانوں نے بھی تعریف کی ہے، اور امام سجاد اپنے جد کی عبادت کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرا جد کون ہے، میرا جد کون ہے، میں کس کا پوتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں انا ابن المؤید بجبریل والمنصور بمیکائیل، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کی مدد و نصرت جبریل و میکائیل نے کی ہے۔ جنگ احد میں دائیں طرف جبریل تھے، بائیں طرف میکائیل تھے جو علی کی مدد کر رہے تھے۔ پھر فرماتے ہیں انا ابن المحامی عن حرم المسلمین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو مسلمانوں کی ناموس مسلمین کی طرف سے دفاع کرنے والا تھا، حمایت کرنے والا تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں، قاتل الناکثین والقاسطین والمارقین، جس نے جمل میں جنگ لڑی، صفین میں جنگ لڑی ہے، نہروان میں خوارج سے جنگ لڑی ہے، المجاہد اعداءہ الناصبین، جو اپنے ناصبی دشمنوں سے جس نے جنگ لڑی ہے، میں اس علی کا بیٹا ہوں۔ پھر امام سجاد فرماتے ہیں افقر من مشاء من قریش اجمعین، میں اس کا بیٹا ہوں قریش میں جو سب سے زیادہ با افتخار تھا۔ افقر من مشاء من قریش اجمعین، پورے قریش میں جو سب سے زیادہ با افتخار تھا۔
علی کے مقابل میں کوئی نہیں تھا کہ جس کا کوئی افتخار ہو. اور پھر اس کے بعد امام سجاد بیان فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں اول من اجاب واستجاب للہ ولرسولہ من المؤمنین. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے اللہ و رسول کی آواز پر مومنین میں سے لبیک کہا ہے. امام فرما رہے ہیں اول من اجاب واستجاب للہ ولرسولہ من المؤمنین. مومنین میں سے جس نے سب سے پہلے اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہا ہے. اور پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وہ کون ہے؟ اول السابقین، جو سابقین کا اول ہے. السابقون السابقون اولئک المقربون. قرآن میں ہے نا، امام سجاد فرما رہے ہیں میرا جد علی وہ ہے اول السابقین، جو سابقین کا بھی اول ہے، پہلا ہے. اور پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں میرا جد کون ہے؟ قامع المعتدین یا قاسم المعتدین، جو تجاوز کرنے والوں کی کمر کا توڑنے والا ہے. مبید المشرکین، اور مشرکین کو مشرکوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے والا ہے. آخری جملہ سنیے، سہم من مرام اللہ علی المنافقین. میرا جد علی وہ تھا کہ جو اللہ کے کمان کا تیر تھا منافقوں کے لیے. معمولی جملہ نہیں ہے یہ. سہم من مرام اللہ، اللہ کے کمان کا تیر تھا. کس کے لیے؟ علی المنافقین، منافقوں کے لیے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں. کس کا بیٹا ہوں؟ آپ فرماتے ہیں لسان حکمت العابدین، جو حکمت عابدین یعنی عبادت گزاروں کی حکمت کا زبان تھا. ناصر دین اللہ، دین خدا کا ناصر تھا. وہ ولی امر اللہ، امر پروردگار کا ولی و سرپرست تھا. وہ بستان حکمت اللہ، حکمت پروردگار کا گلستان تھا. حکمت، جملوں کو ضائع نہ ہونے دیجئے، امام سجاد بیان کر رہے ہیں. وہ بستان حکمت اللہ، حکمت پروردگار کا گلستان تھا. وہ عیبت علم، اور علم پروردگار کا خزانہ تھا. میرا جد وہ ہے. پھر بیان فرماتے ہیں کون ہے میرا جد؟ سمح سخی بحی بہلول ذکی ابتحی رضی مقدام ہمام صابر صوام. میرا جد وہ ہے سمح، جو جمع مرد تھا، سخی تھا، سخاوت مند تھا، بحی، جو بزرگوار تھا، بہلول، جو شجاع دلیر تھا، ذکی، پاک و پاکیزہ تھا، ابتحی، ابتح مکے کا رہنے والا تھا، رضی، بے عیب تھا، مقدام، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا تھا، ہمام، سورما تھا، صابر، صوام، صبر کرنے والا تھا، سب سے زیادہ روزہ رکھنے والا تھا، مہذب، اللہ کی طرف سے تہذیب یافتہ تھا، قوام، رات میں سب سے زیادہ رونے والا اور عبادت کرنے والا تھا. صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد. ہر حال میں شبیر بے قربان علی ہے. خیبر کا قلعہ چیخ کے دیتا ہے گواہی، کچھ شک نہیں کہ قوت یزدان علی ہے. بے شک.
یہاں تک فضائل بیان کیا، اب اس کے بعد اپنے جد کے شجاعت کو بیان کر رہے ہیں کہ میرا جد کون تھا۔ یہ خیال رہے کہ کہاں پہ یہ خطبہ دے رہے ہیں۔ امام سجاد کی بلاغت دیکھیے، امام سجاد نے جو شروع میں کہہ دیا اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت، فصاحت جو دی ہے یہ فصاحت کہیں نہیں آ سکتی، فصاحت دنیا تک جو پہنچی ہے ان کے ذریعے، علم جو پہنچا ہے ان کے ذریعے، اب شجاعت دکھا رہے ہیں۔ والشجاعت، اپنے جد کی شجاعت کا پہلو اب خطبے میں امام سجاد پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں، قاطع الاسلاب مفرق الاحزاب، اربطہ عنانا واثبتہم جنانا وامزاہم عزیمتا واشدہم شکیمتا، اسد باصل یطحنہم فی الحروب اذا ازدلفت الاسنہ وقربت العنہ، یطحن الرحا ویذروہم ضرب الریح الحشیم۔ امام فرما رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں، قاطع الاسلاب، جو منافقوں، جو کافروں کو ان کی صلبوں میں قتل کر دیتا تھا۔ قاطع الاسلاب مفرق الاحزاب، احزاب حزب کی جمع ہے، احزاب یعنی گروہوں کو، لشکروں کو جو منتشر کر دیتا تھا۔ تنہا امام سجاد آتے تھے اور لشکروں کو منتشر کرتے تھے۔ اربتہم عنانا، جو دل کے اعتبار سے سب سے مضبوط تھے، اثبتہم جنانا، اور جو سب سے زیادہ میدان میں ثابت قدم رہنے والے تھے۔ خود مولا نے بھی فرمایا ہے اپنے لیے کہ اگر پورے عرب کے لوگ ایک دوسرے کے پشت پناہ ہو جائیں اور مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئیں، لما ولیت عنہا، میں ان کی طرف پیٹھ نہیں کروں گا، پورے عرب آ جائیں۔ وَلَوْ تَظَاهَرَتِ الْعَرَبُ عَلَىٰ قِتَالِ، مجھ سے جنگ کرنے کے لیے پورے عرب ایک دوسرے کے پشت پناہ اور مددگار بن کر مجھ سے لڑنے کے لیے آ جائیں، پھر بھی میں منہ نہیں موڑوں گا۔ مولا کے جملے ہیں، امام سجاد وہی بیان فرما رہے ہیں۔ مفرق الاحزاب اربتہم جنانا واثبتہم جنانا امزاہم عزیمتا، جو عزم و حوصلے کے اعتبار سے سب سے زیادہ پکے حوصلے کا، پختہ حوصلے کا تھا۔ اور پھر فرماتے اشدہم شکیمتاً، حق کی طرف سے دفاع کرنے میں سب سے زیادہ شدید تھے، سخت تھے حق کی طرف سے دفاع کرنے میں۔ اور پھر اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں اسد باصل، جو بیشے شجاعت کا شیر تھا، ایسا شیر، اللہ اکبر کیا جملے ہیں۔ بیشہ امام مبالغہ نہیں کرتا ہے، امام سجاد فرما رہے ہیں مبالغہ نہیں ہے، اسد باصل، بیشہ شجاعت کا ایسا شیر تھا۔ یطحنہم فی الحروب اذا ازدلفت الاسنۃ وقربت العنۃ، جب جنگ کا بازار گرم ہوتا تھا، نیزے نکلے ہوئے ہوتے تھے، تلواریں چمکتی ہوتی تھیں، تو میرا جد تمام لشکروں کو ایسے پیس کر رکھ دیتا تھا جیسے چکی آٹے کو پیستی ہے۔ اور دوسرا جملہ سنیے، وَيَذْرُوهُمْ ضَرْبَ الرِّيحِ الْحَشِيمِ، اور تمام لشکروں کو میرا جد اس طرح سے اڑا کر لے کر چلا جاتا تھا کہ جیسے درخت کی نیچے کی کچلی ہوئی پتیوں کو تیز و تند آندھی اڑا لے جاتی ہے، اس طرح سے میرا جد لشکروں کو اڑا لے جاتا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں میرا جد کون تھا؟ لیس الحجاز کبش العراق، جو حجاز کا شیر تھا، شیر حجاز تھا اور عراق کا سردار تھا۔ کبش العراق، عراق کا سردار تھا۔ دو شہروں کا نام لیا ہے نا، حجاز، سعودیہ کو پہلے کیا کہتے تھے؟ حجاز۔ کیا کہا؟ لیس الحجاز، جو حجاز کا شیر تھا۔ کبش العراق، جو عراق کا سردار تھا، مرد میدان تھا۔ پھر اسی پہ منحصر نہیں کیا، پھر امام فرماتے میرا جد کون تھا؟ مکی، مدنی، خیفی، عقبی، بدری، احدی،
شجریون مہاجریون، میرا جد صرف حجاز اور عراق ہی کا شیر اور سردار نہیں تھا، بلکہ مکے کا بھی تھا، مدینے کا بھی تھا، خیب کا بھی تھا، عقبہ کا بھی تھا، بدر و حنین کا بھی تھا۔ میرا جد شجری بھی ہے، میرا جد مہاجری ہے کہ جس نے ہجرت بھی کی ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں من العرب سیدھا ومن الوغا لیسھا، میرا جد عرب کا سید و سردار تھا اور میدان نبرد کا شیر تھا۔ من الوغا لیسھا، میدان نبرد کا شیر تھا۔ کون ہے؟ وارث المشعرین، جو دو مشعر کا وارث ہے، ابو السبتین الحسن والحسین، جو دو نواسے حسن و حسین کا باپ ہے۔ ذاک جدی علی ابن ابی طالب، یہ میرا جد علی ابن ابی طالب ہے۔ آغاز میں بھی فرمایا میں کس کا بیٹا ہوں، اور یہ سارے فضائل بیان کرنے کے بعد پھر آپ بیان فرما رہے ہیں وہ کون ہے؟ ابو السبتین الحسن والحسین۔ ابو السبتین یعنی نبی کے دو نواسوں، حسن و حسین کا باپ ہے۔ ذاک جدی، وہ میرا دادا علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ آپ نے اپنے جد کے ذریعے جس ممبر سے علی کو بارہا گالی دی گئی ہے، برا بھلا کہا ہے، اس ممبر پہ جانے کے بعد علی کے پوتے نے اپنے دادا کے فضائل کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اپنا تعارف اپنی مادر گرامی کے ذریعے سے کرایا۔ انا ابن فاطمہ الزہراء، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ انا ابن سیدۃ النساء العالمین، میں سید نساء عالمین کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن المقتول ظلما، میں اس کا بیٹا ہوں جسے ظلم و ستم کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ انا ابن العطشان حتی مضى، میں اس کا بیٹا ہوں جو پیاسا تھا اور پیاسا ہی دنیا سے گزر گیا۔ انا ابن المجزوز الراس من القفا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ یہاں پر امام پہنچے، رونے لگے، اب روتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ امام زمانہ نے بھی زیارت ناہیہ میں یہ جملہ فرمایا ہے، السلام علی المذبوح عن القفا، میرا سلام ہو میرے اس جد پر جسے پسے گردن سے ذبح کیا گیا۔ پھر اس کے بعد امام سجاد فرماتے ہیں انا ابن طریح بکربلا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں جسے شہادت کے بعد زمین کربلا پر بے گور و کفن ڈال دیا گیا۔ انا ابن مسلوب الامامت والردا، میں اس کا بیٹا ہوں شہادت کے بعد جس کے امامہ اور ردا کو لوٹ لیا گیا۔ انا ابن من بکت علیہ ملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان کے ملائکہ نے گریہ کیا۔ انا ابن من ناحت علیہ الجن فی الارض، زمین پر جس پر جنات نے گریہ کیا۔ والطیر فی الہوا، اور پرندوں نے ہوا میں گریہ کیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من راسہ علی السنان یہدا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو نیزے پہ بلند کر کے دیار بدیار پھرایا گیا۔ انا ابن من حرمہ من العراق الى الشام تسبا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے کربلا سے کوفہ، جن کے اہل حرم کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام بے مقنع و چادر لے جایا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام جب اس مقام پر پہنچتے ہیں، مجمع سے چیخ و پکار کی آواز بلند ہونے لگی، مجمع چیخیں مار کر رو رہا تھا۔ مجمع نے پہچان لیا کہ یزید نے کس کو قتل کیا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کچھ لوگ یزید کی طرف بڑھنے لگے کہ اس کافر نے، اس ملحد نے نواسے رسول کو قتل کیا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ ہم نے باغیوں کو قتل کیا ہے۔
یزید نے جب یہ حالت دیکھی کہ ایک مرتبہ یزید نے مؤذن سے کہا اے مؤذن اذان دے اور خطبے کو منقطع کر دے. مؤذن نے اذان دینا شروع کی. جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا، ابھی امام سجاد کا تابوت آئے گا، تھوڑی دیر اور صبر کیجئے. جب مؤذن نے اللہ اکبر کہا، امام سجاد نے فرمایا لا شیء اکبر من اللہ، کوئی بھی چیز اللہ سے بلند نہیں ہے. اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام سجاد نے فرمایا شہدا بہی شعری و بشری و لحمی و دمی، اس کی گواہی میرا بال دیتا ہے، میری کھال دیتی ہے، میرا گوشت اور میرا خون اس کی گواہی دیتا ہے. پھر اس کے بعد مؤذن نے جب اشہد ان محمدن رسول اللہ کہا، امام سجاد نے روتے ہوئے سر سے امامے کو اتارا، اور اس امامے کو اتارنے کے بعد مؤذن سے امام سجاد نے کہا تجھے محمد کے حق کا واسطہ ہے، یہیں پہ ٹھہر جا، یہیں پہ ٹھہر جا. مؤذن کو روکا اور پھر اس کے بعد یزید کی طرف رخ کیا، اور یزید سے امام نے فرمایا یا یزید محمد ھذا جدی ام جدک، اے یزید یہ محمد میرے نانا ہے یا تیرے نانا ہے. ان زعمت انہ جدک فقد کذبت وکفرت، اگر تیرا گمان یہ ہے کہ یہ محمد تیرے نانا ہے تو جھوٹا ہے اور تو نے کفر کیا ہے. اور اگر تیرا گمان یہ ہے کہ وہ میرے نانا ہے، اے یزید لما قتلت عترتہ، اے یزید تو نے محمد کی عترت کو کیوں قتل کیا، مال و اسباب کو کیوں لوٹا، ان کی عورتوں کو تو نے اسیر کیوں کیا ہے. پھر اس کے بعد امام سجاد علیہ السلام مجمع کی طرف رک کر کے کہتے ہیں کہ اہل بیت میں صرف میں ہوں، رسول کے اہل بیت میں روئے زمین پر میرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے، لیکن اس نے ہمارے بابا کو قتل کیا، مال و اسباب کو لوٹا اور رومیوں کی طرح سے ہمیں یسی اسیر کیا ہے. امام سجاد نے اس طرح سے بیان کیا. بس آخری جملے امام سجاد پہ جو مصیبتیں پڑی ہیں اسے کوئی بیان نہیں کر سکتا. ہائے شام میں امام سجاد پہ جو مصیبتیں پڑی، کسی نے سوال کیا مولا آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی ہے؟ امام سجاد تڑپ جاتے ہیں، تڑپ کر کے 3 بار فرماتے ہیں الشام الشام الشام، ارے میں شام سے امان چاہتا ہوں. اقعد ذلیلا فی دمشق، ارے مجھے شام میں اس طرح سے کھینچا جا رہا تھا جس طرح سے حبش کے غلام کو کھینچا جاتا ہے، جبکہ میرے نانا رسول خدا، میرے دادا علی مرتضی. بس آخری جملہ ہے، پھر تابوت کو لے کر کے آئی. امام سجاد کو جب غسل کے لیے لٹایا گیا، تختہ غسل پر امام محمد باقر علیہ السلام نے دھاڑے مار کر کے رونا شروع کر دیا. جب اصحاب نے پوچھا مولا آپ کیوں گریہ فرما رہے؟ امام باقر نے فرمایا ارے میرے بابا کے گلے میں طاق کا نشان، اسے دیکھ کر مجھے اپنے بابا کی شام کی اسیری یاد آ